جاہل اور قدر ناشناس قوم نے مشفقانہ نصیحت کے مقابلے میں سنگین دھمکیاں دی تو نبی مکرم نے اپنے رب سے فریاد کر دی۔ سورۃ الشعراء میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے، قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب انہوں نے ان کے بھائی نوح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا ایمانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ صلہ تو نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے، سو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو۔ وہ بولے کہ کیا ہم تم کو مان لیں اور تمہارے تابع دار تو رذل لوگ ہیں؟ نوح نے کہا مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب اعمال میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم سمجھو اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نوح اگر تم باز نہ آؤ گے تو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا کہ پروردگار میری قوم نے تو مجھے جھٹلایا، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ سورۃ الشعراء۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد قبول کر کے مومنوں کی نجات اور منکروں کی تباہی کا سامان کر دیا۔ سورۃ صفات میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے، اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئی، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا۔ اسلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ سورۃ الصفات۔ اور سورۃ عنکبوت میں فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے، پھر ہم نے نوح کو وہ کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ سورۃ القمر میں مزید فرمایا، ان سے پہلے نوح کی قوم نے مجھے تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہوں ڈانٹا بھی تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بارک تعالیٰ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے، پس ہم نے زور کے مینا سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی میں سوار کر لیا جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر نہ مانتے تھے، اور ہم نے ان کو ایک عبرت بنا چھوڑا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ سورۃ القمر۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو دن رات دعوت توحید پہنچائی، انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی، نظام کائنات میں غور و فکر کی دعوت
دی، مگر قوم نے دعوت کا حق قبول کرنے کی بجائے دشمنی کی راہ اختیار کی اور اپنے نبی کو سنگین دھمکیاں دی۔ آخرکار نبی محترم نے مایوس ہو کر قوم کی تباہی و بربادی کی دعا کر دی۔ سورۃ نوح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنے قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے، بیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی۔ کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار مینا برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں کرتے، حالانکہ ان سے تم کو کی طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا اور سورج کو چراغ ٹھہرایا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشیدہ راستوں میں چلو پھرو۔ اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کو تباہ ہوئے جن کو ان کے مال و اولاد نے نقصان کے سوا کچھ نہیں دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور واد اور سوا اور یاغوث اور یغوق اور نصر کو بھی ترک نہ کرنا۔ پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب ہی غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہی ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے، اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ سورۃ نوح۔